وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر رب کریم نے بتایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہی قاعدہ، یہی طریقہ افضل ہے جو بنانے والے نے خود بتا دیا۔ تو مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت حاصل ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانی ملی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جیسے علمی لحاظ سے مانا بہت ساری عورتیں بھی پڑھ چکی ہیں، لیکن اللہ نے مردوں کو علم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے فضیلت دی ہے۔ معاملہ فہمی کے لحاظ سے، فوراً فیصلے کے لحاظ سے، حافظے کے قوی ہونے کے لحاظ سے، یا کوئی بھی مشکل معاملہ آ جائے تو زیادہ تر مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑی دانائی سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو ویسے بھی دیکھا جائے انبیاء کرام وہ سارے کے سارے مرد، خلفاء، ائمہ، اسی طرح جتنے ابھی ٹھیک ہے گھوڑ سواری عورتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن مردوں کا سٹائل رب کریم نے جدا رکھا ہے۔ اور بھی بہت سارے کام، جہاد کے کام، اور امامت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، حکومت، سلطنت، اور امامت صغریٰ، جیسے نماز کی امامت ہو گئی، اذان، خطبہ، تو یہ ساری چیزوں میں دیکھا جائے تو انہی کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ پھر نکاح، طلاق، رجوع، ان میں بھی زیادہ حقوق کن کو حاصل ہیں؟ مردوں کو۔ تو یہ چیزیں، اس کے علاوہ بھی آپ سوچیں تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور اسی کو ماننا دانائی ہے۔ اللہ ہمارے مردوں کو سلامت رکھے۔ پھر جو مرد ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے عورتوں کے مہر، نان و نفقہ، یہ سارا پورا کریں، ان پہ خرچ کریں، اور ہمارے مرد کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایسے جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو مرد ہی فضیلت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض عورتیں بھی، یہ نہیں کہ عورتیں بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ نہیں، یہی دانائی ہے، یہی آسان طریقہ ہے۔ اللہ نے بعض عورتوں کو بھی بڑی فضیلتیں دی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں دی، اور ہر عورت کو بھی حقوق دیے ہیں۔ عورتوں کے اینگل میں دیکھا تو عورتوں کو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ حقوق حاصل ہیں، مردوں کو دیکھا تو جتنا ان کو چاہیے اتنا ہی۔ ویسے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی گھر میں یا کسی ادارے میں ایک کو بڑا مان لیا جاتا ہے تو تب ہی وہ ادارے آسان طریقے سے چلتے ہیں۔ جب یا جس ادارے میں یا جس گھر میں ہر کوئی بڑا بن رہا ہوتا ہے وہاں محبتیں نہیں ہوا کرتی۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو بھی اللہ نے بڑی فضیلتیں دی، علمی لحاظ سے، دانائی کے لحاظ سے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے مرد جو ہیں وہ ان کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ بہت ساری صحابیات ہیں، غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے بھی افضل ہیں۔ تو عورتوں کو بھی اللہ نے بڑی فضیلتیں دے رکھی ہیں۔ گھر کا نظام چلانا، بچوں کی تربیت کرنا، ہمیشہ بڑے جو دانا، آسان فیصلے کرنے والے، سمجھدار جو لوگ بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے مئو کا تو ہاتھ ہوتا ہے نا۔ پھر دیکھیے ساتھ ہی اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں عورتوں کی تعریف بھی تو کی ہے نا، فالصالحات، کہ جب ان کے شوہر موجود ہوتے ہیں تو اپنے شوہروں کی بات مانتے ہیں، یہ نہیں کہ تو ترکا ترکا کرتی ہیں۔ یا مرد بھی ایسا نہیں ہوتے کہ بہت ساری اچھی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ بیچاری بہت ہی فہمبردار ہوتی ہیں، لیکن اس انداز سے یہ مرد جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان کو تو اپنی آنکھیں بیچاروں کی بند ہیں، اس انداز میں ٹیز کرتے ہیں کہ بڑی بڑی سمجھدار عورتیں، بڑی بڑی صابری عورتیں آگے بولنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو مردوں کو بھی چاہیے، خالی یہ نہیں کہ ان کو اللہ نے یہ جسمانی طور پہ دے دی ہے یہ ساری تو وہ مرد ہوگی، نہیں، وہ خالی مرد مرد نہیں کہلاتے۔ مرد وہ ہوتے ہیں جن کے انداز بھی مردوں جیسے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر کوئی ہر گھر میں مرد ہے، لیکن انہیں مرد کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔
تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تو انداز بھی بڑوں جیسے کرو آپ لوگ. تو یہ تو بہرحال ضمن میں نے بات کر دی. تو اللہ نے عورتوں کو بھی بڑا علم دے رکھا ہے، بڑی فضیلت دے رکھی ہے، اور سمجھدار عورت ہمیشہ اپنے مرد کی وفادار ہوتی ہے، اس کی بات مانتی ہے، اور جب وہ موجود نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال کی، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، ان کے گھروں کی بھی حفاظت کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں. فرمایا محبوب کریم نے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے، اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، کہیں چلا جائے تو وہ عورت اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے. یہ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 4 چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. وہ کیا چیز ہے؟ نمبر 1 شکر گزار دل، یاد خدا کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور اسپیشل کیا بات بتائی، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو. کتنی خوبصورت انداز میں سمجھایا محبوب کریم نے. اس لیے تو حکم ہے نا، یہ چیزیں شادی سے پہلے سوچو، شادی سے پہلے دیندار عورت کی تلاش کرو، اسی کو ترجیح دو. اس کے بارے میں نے بارہا احادیث کی روح سے دروس دیے ہیں، وہ ضرور سنیے. ابھی لوگ صرف مال دیکھ رہے ہوتے ہیں، حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں، منصب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی ساتھ مل جائیں، لیکن خالی یہ چیزیں دیکھنا یہ بھی ہلاکت ہے. ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں. حضرت انس سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کی مال کے سبب نکاح کرے اللہ اس کی محتاجی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں زیادتی کرے گا. ہاں ان چیزوں کے ساتھ اگر دین شامل ہوتا ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں آسان ہیں. اور پھر اس آیت مبارکہ میں اصلاح کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے. کیا؟ اصلاح کا. لیکن اس سے پہلے بیٹیاں ہوتی ہیں تو پیرنٹس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں، دین کی تعلیم دیں. جب شادی ہو جائے اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے محبت دے، اسے سمجھائے. ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں. حضرت انس سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کی مال کے سبب نکاح کرے اللہ اس کی محتاجی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں زیادتی کرے گا. ہاں ان چیزوں کے ساتھ اگر دین شامل ہوتا ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں آسان ہیں. اور پھر اس آیت مبارکہ میں اصلاح کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے. کیا؟ اصلاح کا. لیکن اس سے پہلے بیٹیاں ہوتی ہیں تو پیرنٹس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں، دین کی تعلیم دیں. جب شادی ہو جائے اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے محبت دے، اسے سمجھائے، انہیں بتائے کہ کیا طریقہ اختیار کرو گے تو ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. محبت تو ہر کوئی چاہتا ہے نا. تو پھر بھی اگر ایسی ضدی اکڑ عورت ہو جو بالکل بات تک نہ مانے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا بستر الگ کر دو. نہ حق نہیں الگ کرو، عورت کے حقوق ہوتے ہیں، اس کو اپنے قریب کرنا چاہیے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں
کہ جو عورتیں بیچاری چیخ رہی ہیں ان کو خواہ کا بستروں سے جدا کیا ہوا، تو یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر ایسی عورتیں ہوں جو بہت تنگ کرنے والی ہوں، جو صحیح نہ ہوں، جو کردار میں کچھ فرق ہو یا کچھ ایسا ہو، تو پہلے سمجھاؤ بجاؤ، نہیں تو پھر بستر الگ کر دو۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں ماریں، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا لیا تو جانوروں کی طرح مارنا شروع ہو جائیں جیسے بھینسوں کو مارا جاتا ہے، یہ نہیں، بلکہ ہاتھ سے، وہ بھی ہلکے ہاتھ سے۔ میں نے تو بہت سارے مردوں کا دیکھا سنا، ایسے گھونسے مار رہے ہوتے، مکے مار رہے ہوتے، لاتے مار رہے ہوتے، ہاتھ میں جو بھی ڈنڈا آگے بس کش کش کے مار رہے ہوتے، لہو لعان کیے ہوتے۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کبیرہ آپ کہہ سکتے ہو، پرلے درجے کی جہالت اور کمینگی ہے۔ اگر مارنے کی بھی نوبت آئے نا تو بہت ہی ہلکے ہاتھ میں، غصے سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بات کی جاتی تو عورت تو تب بھی سہم جاتی ہے۔ پہلے ہم نے کیا سیکھا کہ مرد مرد بنے، انداز پیارا اپنا کریں، محبتوں سے سمجھائیں، دین کی تعلیم دیں۔ پھر بھی اگر اکھڑ عورت ہو تو بسترے جدا کر دو، نہیں تو پھر ہلکے ہاتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہو۔ ہاں اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، اگر نہ مانے تو ہلکی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تو ضمناً میں عرض کرنے لگی ہوں کہ میں نے بہت سارے مردوں کو دیکھا کہ اپنی بیویوں کے ہر مرتبہ ہر طریقے سے وہ ٹیز کرنے کے لیے راہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تانے دے رہے ہوتے ہیں، تو انہیں شادی سے پہلے یہ درس سننے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا چاہیے، احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کے مرتکب ہوں، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، اگر نہ مانے تو ہلکی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو، بحوالہ ترمذی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حوریں کیا کہتی ہیں کہ خدا تمہیں قتل کرے، اس سے ایذا نہ دو، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تو اس سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ احادیث طیبہ مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی رہنمائی کر رہی ہیں، تو دونوں کو کیا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ آسان طریقے سے رہیں۔ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ صحیح ہوتی ہیں، سنسیئر ہوتی ہیں زیادہ تر، لیکن مرد کیا ہے، کو سیدھا نہیں، بول بھی صحیح طریقے سے نہیں سکتے، کجا ان کے حقوق ادا کریں۔ تو مردوں کو کیا چاہیے، میں بار بار کہوں گی، بچوں کے اوپر بڑے برے اثرات ہوتے ہیں جب آپ اپنی بیویوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہو۔ آپ کے گھر میں امن نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ اپنی بیویوں کو عزت نہیں دو گے۔ اسی طرح میں نے عورتوں کو دیکھا ہے جن کو عزت شوہر دے رہے ہوتے،
وہ مردوں کے ساتھ جو غلط رویہ اختیار کرتی ہیں، بالکل دبانے کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں، وہ بھی اپنی ذات کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ظلم کر رہی ہوتی. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے ان کے بچے ہی ان کے گھر کے وفادار ہوتے ہیں. جو مرد اور بیوی ایک دوسرے کو گرا رہے ہوتے ہیں، وہ بس آج ہی ان کا ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے، مستقبل میں ان کی ذلتیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. سکون تو خیر اس ٹائم بھی نہیں ہوتا. سکون پھر کس میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں. اگر ایک دوسرے کی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اگنور کا طریقہ اختیار کریں. یہ جو راہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. میں نے 12 جگہوں پہ یہ بھی دیکھا، یہ تو دونوں کیوں بتا رہی ہوں نا، کہ اگر عورتوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، وہ بیچاریاں معافیاں مانگ مانگ کے کیا حال کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ ہدایت دے ان مردوں کو. معذرتیں کر رہی ہوتی ہے، گڑ گڑا کر پاؤں پڑ رہی ہوتی ہے، واسطے دے رہی ہوتی ہے. لیکن ایسے مرد، بے وقوف میں کہہ سکتی ہوں، احمق مرد، وہ جو متکبر مرد ہوتے ہیں، جو عقل کے اندھے مرد ہوتے ہیں، وہ بس جو ظلم کر رہے ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں تو اس کو بہادری سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسے احمق مردوں کو اللہ پاک ہدایت دے، عاجزی کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور مردوں کو اللہ پاک صحیح کا مرد بنائے. آج ہم نے کیا سیکھا؟ کہ مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ہمیں بھی مردوں کی فضیلت کو ماننا چاہیے. مردوں کو اللہ نے اتنے بڑے عہدے سے نوازا ہوا ہے، انہیں بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور گھروں میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نہ کہ یہ جو مرد میں بار بار کہتی ہوں کہ ابھی عورتوں سے بھی گئے گزرے، ہر وقت وہ اندر سے باتیں کرید رہے ہوتے ہیں، عورت کی میکوں کی باتیں کرید رہے ہوتے ہیں، عورت کے اندر سے خامیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو ذلیل کرنے کے کوئی طریقہ نہیں چھوڑتے. تو ایسے احمق مردوں کو اللہ ہدایت دے، انہیں اپنی فضیلت کو جاننے کی، اور جیسے برتری اللہ نے دی ہے وہ بڑوں جیسے کام کر سکیں، ایسی بھی دعائیں. اور عورتوں کو بار بار کہوں گی کہ اللہ نے آپ کو نرم پیدا کیا ہے، محبتوں کے لیے پیدا کیا ہے. آپ بھی اپنی فضیلت کو جانیں، آپ بھی اچھی عورتیں بنیں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھی بچیاں ہیں بھی اور بنیں گی انشاءاللہ تعالی. وفاداری اگر آپ کریں گے تو دیکھنے والوں کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی، یہ تو بھلے اس کے شوہر اس کے ساتھ برا سلوک کرے، لیکن جب وہ بول رہی ہوتی تو آٹومیٹکلی مائنڈ میں جاتا ہے یہ تو بڑی اچھی ہے بیچاری. لیکن جو حکمران بن جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیسی بن جاتی ہیں، نہ وہ گھر میں سکون ہوتا ہے، نہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے. بات ماننا کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. کیا میں توقع رکھوں گی؟ انشاءاللہ.